پنکی اور جادوگرنی۔ پنکی بہت اچھی لڑکی تھی، وہ اسکول جاتی تھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت محنت کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک روز اس کی ٹانگوں میں درد ہوا اور اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اسے دوائیں دیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا گیا لیکن اس سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد سارے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا اور انہوں نے دوائیں بھی دیں لیکن پنکی کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بیچاری اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اس کے ابو امی، خالہ، پھوپھی، چچی، اس کی بڑی بہن ریشم، اس کا بھائی ڈبلو اور ببلو سب ہی اس کی طرف سے پریشان تھے اور اسے تسلیاں دیتے رہتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ پنکی کا دل بیٹھتے بیٹھتے اکتا جاتا تھا اور وہ اٹھ کر کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ریشم اکثر اسے اچھی اچھی کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ وہ بازار سے ڈھونڈ کر کہانیوں کی کتابیں لاتی تھی اور پڑھ کر پنکی کو سناتی تھی تاکہ کسی طرح پنکی کا دل لگا رہے۔ گھر کے تمام افراد کسی نہ کسی طرح پنکی کا دل بہلانے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی اس کے لیے مٹھائی لاتا تو کوئی ٹافیاں، کوئی نئے ڈیزائن کے کپڑے لاتا تو کوئی کچھ اور گفٹ اسے دیتا تھا۔ یوں اس کے پاس مختلف چیزوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ ایک روز پنکی رو رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے پہلے چپ کرانے کی کوشش کی اور پھر بیزار ہو کر اسے ڈانٹ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ریشم نے پنکی کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے سب ہی لوگ پریشان ہیں، اس لیے رو کر انہیں مزید پریشان نہ کرو۔ ہی دنوں پنکی کے ابو کی ملاقات ایک جادوگرنی سے ہوئی جو بہت نیک دل تھی۔ پنکی کے ابو نے اسے پنکی کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بولی کہ ایک مرتبہ پنکی گھر کی چھت پر شام کے وقت اکیلی کھیل رہی تھی تو ایک جن کو وہ پسند آ گئی ہے اور اس نے اسے بیمار کر دیا تاکہ کوئی اس سے شادی نہ کر سکے، جبکہ جن کا خیال ہے کہ جب پنکی بڑی ہو جائے تو وہ خود اس سے شادی کر لے گا۔ پنکی کے ابو نے جادوگرنی سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح پنکی کو ٹھیک کر دے۔ وہ جادوگرنی اس کے ساتھ ان کے گھر آ گئی اور پنکی سے مزیدار باتیں کیں جن سے پنکی خوش ہو گئی۔ ساتھ ہی اس جادوگرنی نے اپنا عمل بھی شروع کر دیا جس کی وجہ سے پنکی پر سے جن کے اثرات کم ہونے شروع ہو گئے۔ جادوگرنی سے پنکی کا دل بہلانے کے لیے اسے جادوئی کرامات دکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی جادوئی چھڑی گھمائی جن کی وجہ سے فضا میں رنگ برنگے ستارے پھیل گئے جنہیں دیکھ کر پنکی بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی وہاں کئی چوہے آ گئے جنہوں نے اچھل کر خوبصورت ڈانس کیا جس سے پنکی اور بھی خوش ہو گئی۔ پھر جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے ایک بھگی منگوا لی اور پنکی سے کہا کہ وہ اسے اس میں سیر کروائے گی۔ اس بھگی میں کئی گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ پنکی بھگی میں بیٹھ گئی اور جادوگرنی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے لطیفے سنانے لگی جبکہ کوچوان نے بھگی چلا دی۔ پنکی ابھی تو آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی لیکن اس کے گھر والوں کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ پنکی کی امی کو روتے دیکھ کر پنکی کے ڈیڈی نے اس کی امی سے پوچھا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں پنکی کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ذرا جذباتی ہو رہی ہوں، اس کی امی نے جواب دیا۔ اس کے ابو ہنسنے لگے اور بولے تو بھائی یہ رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ خوشیاں منانے کا وقت ہے۔ آؤ اس خوشی کے موقع پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں۔ سب لوگ پنکی کے ابو کے اس فیصلے پر خوش ہوئے اور انہوں نے پنکی کی امی پر زور دیا کہ وہ ان کے ساتھ رقص کریں۔ یوں وہ دونوں رقص کرنے لگے اور باقی لوگوں نے تالیاں بجا کر گیت گانے شروع کر دیے۔ یوں کافی دن گزر گئے۔ پنکی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی چلی جا رہی تھی لیکن جادوگرنی کا کہنا تھا کہ جن اسے اور پنکی کو ختم کرنے کے لیے مختلف جادو کر رہا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ بس اس وجہ سے گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی اور سب ہی لوگ پریشان تھے۔ پنکی کے ابو سب ہی لوگ تسلیاں دے رہے تھے اور خدا سے دعا کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ جادوگرنی نے بتایا کہ آج رات اس کا اور جن کا آخری مقابلہ ہوگا اور اسی میں اس کی ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تو سب لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔
سب لوگ اور پریشان ہو گئے کہ نہ جانے اس مقابلے کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور پھر خدا خدا کر کے رات گزر گئی۔ صبح جادوگرنی نے خوشخبری سنائی کہ اس نے جن کو ختم کر دیا ہے۔ اب تو سب لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پنکی اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے نئے کپڑے، موزے اور جوتے پہن لیے اور چلنے پھرنے لگی۔ سب لوگوں نے جادوگرنی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ سب ہی لوگ بے حد خوش تھے۔ ریشم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جذباتی ہو کر رونے لگی تو اس کے ابو نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر ان سب سے کہا کہ وہ انہیں جلد ہی دریا کی سیر کروانے لے کر جائیں گے، جہاں وہ لوگ پکنک بھی منائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑیں گے۔ وہ سب لوگ اور زیادہ خوش ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو، یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انٹرسٹنگ اور مزیدار کہانیاں سننے کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔